آج میں نے آپ کے سامنے ایک مماتی کا جواب دینا ہے کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو زندہ سمجھتا ہے تو وہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے، یعنی اس طرح کے وہ غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ تو پہلے آپ اس کی بات سن لیں۔ جیڑا نبی نو قبر وچ زندہ سمجھیندا ہے او صحابہ دا دشمن ہے، محمد دی عزت ہوگی۔ آپ نے سن لیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ انور مبارک میں زندہ ہیں۔ اب جو شخص اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں تو وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے، اس سے آپ کو مکمل طور پر کنارہ اختیار کرنا چاہیے، اور ایسے جو لوگ کہنے والے ہیں ان کی تقریر بھی آپ نے نہیں سننی، ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کی بات بھی نہیں سننی۔ اب میں آپ کو اس کی دلیل پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ انور میں زندہ ہیں، روضہ مبارک میں زندہ ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی بنتا ہے جو شہداء ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تو اب یہ آیت کریمہ کا میں نے آپ کو مفہوم پیش کیا ہے، تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، یعنی یہ سمجھیں کہ شہید کے زندہ ہونے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان خاص طور پر موجود ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری جلد نمبر 1 صفحہ 152 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حیات الانبیاء اقوی منہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کا زندہ ہونا، ان کی حیات شہداء کی حیات سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اب قرآن کریم کا جو معنی مفہوم ہوتا ہے، جو مفسرین کرام ہیں وہ زیادہ جانتے ہوتے ہیں، نہ کہ آج کا کوئی مولوی اٹھے اپنی طرف سے معنی بیان کرنا شروع کر دے اور وہ یہ کرے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کی بڑی شان ہے، جن کا بہت بڑا مقام ہے، جن کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو ان کے شان کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو گویا کہ اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ اس کے علاوہ اور مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حدیث نمبر 3425 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس پر موجود ہے، مفسرین کرام آیت کریمہ سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں زندہ نہیں ہے، اور زندہ کہنے والا جو ہے وہ بد مذہب، بلکہ انہوں نے کفر کا بھی کہہ دیا۔ بہرحال ان کو تھوڑی سی عبرت حاصل کرنی چاہیے، تھوڑی سی اس معاملے میں مطالعہ کرنا چاہیے، مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی طرف سے قیاس گھڑ کے اپنا مسئلہ بیان کر دیا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو اس کی قیاس جو انہوں نے کیا ہے اس کے میں تھوڑا سا آپ کو جواب آپ کے سامنے پیش کروں کہ انہیں کون سے اس طرح قیاس پیش کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے صحابہ کرام انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دفنایا وہ زندہ سمجھ کر دفنایا یا وفات شدہ سمجھ کر؟ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں وفات شدہ سمجھ کر۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں زندہ بھی نہیں ہیں۔ اس سے اگر یہ بات ثابت کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا جو شہداء تھے ان کو دفنایا نہیں گیا تھا؟ شہداء جو تھے جن کے متعلق
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود فرمان موجود ہے کہ وہ زندہ ہیں، کیا ان کو دفنانا نہیں گیا تھا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دفنایا نہیں ہے؟ آپ نے ان کو دفنانے کا حکم نہیں دیا؟ تو کیا آپ اس متعلق جو ہے اس کے متعلق نہیں جانتے تھے؟ آپ زیادہ جانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ایسا معاملہ کہ جب بھائی ایک معاملہ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ایک معاملہ ہوتا ہے اخروی اعتبار سے۔ یعنی اب ہم جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو دفنایا وہ ان کا دنیاوی احکام کے اعتبار سے تھا، اور یہ ان کا زندہ ہونا یہ اخروی اعتبار سے ہے کہ جب اس متعلق نص موجود ہے کہ شہداء زندہ ہیں، ان کو دفنایا بھی گیا۔ آپ پھر ان سے یہ ثابت کر لینا کہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا، پھر نعوذ باللہ اس نے اور بھی بہت سارے الفاظ بولے ہیں سخت قسم کے، اسے نہیں بولنے چاہیے۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور جو لوگ اس طرح کا غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے وہ غلط ہے، بد مذہب ہے، ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں۔